علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مفتی صاحب ہیں، کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے رود الریاحین تصنیف فرمائی. ادھر میں دس لگا جو تو خیران ہے تو ستے ہی خیران ہے، پھر ستے خیران ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ دوران گفتگو نہ کو عالم دین تھے، کو بزرگ تھے، تو انہوں نے ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بول دیے. اب آپ کو پتہ ہے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی نے جا کے مخبری کر دی، جا کے وہ ہارون کو کہتا ہے حضرت آج تو مولوی صاحب نے سارا جمعہ تاڑے اتنے لا چھڑے. اس نے کہا پھر پڑھ لیا ہو، گرفتاری ہو گئی حضرت کی. وہ لکھا ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس نے حضرت کو جیل میں نہیں ڈالا، اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کر دیا کہ جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، کھڑے ہی رہنا، بس بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، اندر ہی پیشاب، اندر ہی پخانا، ہوا جانے کا بھی اندر کوئی راستہ نہیں. کتنی دیر بندہ اس میں زندہ رہ لے گا؟ اس کو یہ تھا کہ صبح تک حضرت کا انتقال ہو جائے گا. لیکن امام یافعی لکھتے ہیں جب صبح آ کے حضرت ہارون بیٹھا نا اپنے دربار میں، تو کسی سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل رات کو آپ نے ڈبے میں بند نہیں کروائے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ تو بار باغ میں سیر کر رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا، اس کے دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں نہ کو حضرت کا مرید ہے. اس نے راتوں رات رہا کرا دیا، کھول دیا حضرت کو. اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہے؟ کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر پکڑ کے لے آؤ. حضرت کی پھر گرفتاری ہو گئی. جب دربار میں لائے گئے نا قید کر کے، تو جو ہارون کی اور حضرت کی گفتگو ہوئی، امام یافعی نے اس کو منوہن لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں آتے سب سے پہلا سوال ہارون نے حضرت سے کیا، تانوں ڈبے جو کوئی نے کڈیا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا منو باغ سے لے کے گیا. وہ پھر پوچھتا ہے تانوں باغ سے کون لے کے گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنہوں منو ڈبے جو کڈیا ہے. اب ہارون فاضل آدمی تھا، بات اس کو بھی سمجھ آ گئی. وہ لکھا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی، غور تو کرو، اس کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ ہر طرف اس کے جلوے حضرت جی، اس کے جلوے بکھرے پڑے ہیں. اب دیکھیں نا حضرت جی، یا آپ نے بھی تارے لگائے ہیں مصنوعی تارے، تو کوئی ایسا ہے حضرت جی جو بغیر رسی کے تارا لگا دے ایک بھی؟ اس نے تو لگا رکھے. یہ آپ سارے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کسی کا گھر 5 مرلے کا ہے، کسی کا گھر 10 مرلے کا ہے، ٹھیک ہے جی، چلو میں 10 مرلے کی کہتا ہوں جی. کسی کا گھر 10 مرلے کا ہوا، اس کے اوپر 10 مرلے کی چھت ہے. آپ کی اس چھت کو 1 2 3 تے 4 کندھا نے چکے ہیں. کوئی اس طرح کا ہے جو کہ جناب ایک کندھ بھی تھلے نہ لاؤ میں پھر 10 مرلے دا چھت کھلار کے دسا نہیں کھڑا ہوگا. اللہ قرآن میں سب کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہو بندیا تیرا 10 مرلے کا کھڑا نہیں ہوتا، کبھی ہمارا بھی تو دیکھنا. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، دیکھ ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. جلوے بکھرے ہیں. کہا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا ہے ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے حضرت کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگواؤ، اور ساتھ ایک بندہ یہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے. بس اتر اینا دھیان رکھو اتھو کام ٹھیک رہے، پھر خیر ہی نہیں حضرت. تو جو اتھو ٹھیک نہ رہا تو پھر اس لیے جتنے نوجوان ہو میں آپ سب کو دعویٰ نہیں کر کے داڑھی رکھو. نہیں تو پتر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کل سامنا کس طرح کرنا ہے، کس طرح آپ میں ہمت آئے گی یہ بے داڑیاں منہ لے کے حضور کے سامنے جانے کی. حضرت جی یہاں غلطی ہو جاتی تھی تو ڈر لگتا تھا نا ابو جی سے، تو کتنی بڑی غلطی ہے، کل کس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے جانا.